والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی مسعود الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات یوم وأہل رمضان لو یعلم العباد ما رمضان لتمنت امتی ان یکون السنة كلها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ البیہقی و ابن خزیمہ۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لو یعلم العباد، اگر بندے جان لیں، ما رمضان کہ رمضان کیا ہے، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، رمضان میں برکتیں اور رحمتیں کیا ہیں، رمضان کتنی شان و عظمت والا ہے، لو یعلم العباد ما رمضان، اگر لوگ جان لیں کہ رمضان ہے کیا، لتمنت امتی، تو میری امت یہ تمنا کرے، یہ آرزو کرے، ان یکون السنۃ کلھا، کہ سارے کا سارا سال رمضان ہو۔ اگر لوگ جان لیں کہ رمضان کیا چیز ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں، اس میں اللہ کی کون کون سی نعمتیں آتی ہیں، اگر لوگ یہ جان لیں تو سرکار فرماتے ہیں میری امت پھر یہ تمنا کرے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اور ماہ رمضان کی برکتیں اس حدیث پاک سے بھی عیاں ہوتی ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں فرمایا کہ ممبر کے پاس آ جاؤ۔ سرکار نے ہمیں فرمایا کہ ممبر کے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب ہم ممبر کے پاس اکٹھے ہوئے تو سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، یعنی جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو سرور کون و مکان علیہ السلام نے فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آقا نامدار سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے جو آپ سے سنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل امی آئی، یعنی جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے پاس جبرائیل امی آئی، اور جبرائیل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی، وہ شخص بدقسمت ہے، وہ شخص بدقسمت ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے بخشش نہیں کروائی۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص بدقسمت ہے جس کے سامنے آپ علیہ السلام کا نام لیا جائے اور وہ شخص آپ علیہ السلام پر درود نہ پڑھے۔ وہ شخص بدقسمت ہے جس کے سامنے
سرور کون و مکان علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑے؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ پھر فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امی حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے اپنے والدین کو، ماں باپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان سے بخشش نہیں کروا لی، یعنی ان کی خدمت کر کے بخشش نہیں کروا لی، وہ شخص بھی بدقسمت ہے، وہ شخص بھی بدقسمت ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ اس حدیث پاک سے بھی ماہ رمضان کی فضیلت عیاں ہے کہ زندگی میں ماہ رمضان آئے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انداز میں حاضر ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دے، وہی بندہ خوش قسمت ہوگا، اور جو ماہ رمضان سے بخشش نہیں کروا لیتا وہ بندہ بد قسمت ہے۔ تو برادران ذی وقار، پہلی حدیث پاک کو امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں اور الترغیب و ترہیب میں اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث پاک بھی شعب الایمان اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ دعا ہے خلاق عالم کی بارگاہ میں کہ اے الہ العالمین، ہمیں ماہ رمضان کا احترام کرنے اور اس ماہ رمضان میں جو مسنون دعائیں ہیں، یعنی پہلے عشرہ کی دعا رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ پہلے 10 دنوں کی دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اور ساتھ سرور کون و مکان علیہ السلام کا ارشاد ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور افضل الدعاء الاستغفار، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل ترین دعا استغفار ہے۔ یاد رکھیے، جس کو رزق میں کمی محسوس ہو رہی ہو، رزق میں تنگی محسوس ہو رہی ہو، رزق تھوڑا آ رہا ہو، وہ کثرت سے استغفار کرے، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ کثرت سے استغفار کرے، پھر دیکھے اللہ رب العزت کی جناب سے کیسے اس پر رزق کی بارش ہوتی ہے۔ جس قدر استغفار کثرت سے پڑھتا جائے گا، اللہ رب العزت اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا جائے گا۔ دعا ہے ماہ رمضان میں ہمیں اپنی بخشش کا ساماں کرنے کی توفیق و سعادت نصیب ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔